اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، میں ہوں آپ کا معاون و مددگار مشرف محمود اور آپ کو علم و ادب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ گرمی کو بھی انجوائے کر رہے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہم ہر طرح کا موسم انجوائے کرتے ہیں۔ جی جناب، اس وقت ہم کر رہے ہیں سال اول اردو کی نئی بک 2025 کے لیکچرز، اور اس حوالے سے آج ہمارا ٹاپک ہے سبق نمبر 16، اور یہ نظم ہے اخلاص، رحمان بابا کی نظم اخلاص۔ تو جس طرح ہم ہمیشہ سے کرتے ہیں، پہلے ذرا تصویری تعارف دیکھ لیں۔ یہ تصویر ہے جی رحمان بابا کی، ظاہر اصل تصویر نہیں ہے، اس وقت کون سے کیمرے ہوتے تھے، ایک امیجنری تصویر، یعنی جو ہم تک بات پہنچی اس کے مطابق یہ تصویر بنی ہوئی ہے رحمان بابا کی۔ نظم ہم ان کی دیکھیں گے اخلاص، اور تفصیل سے دیکھیں گے اخلاص کیا ہے، اخلاص سے کیا مراد ہے۔ ایک تو اخلاص ہوتا ہے نا، خلوص، ہاتھ ملانا، کسی کے ساتھ مخلص ہونا، ایک اخلاص کا یہ مطلب ہے۔ لیکن یہاں جو اخلاص کا مطلب ہے اور جو قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا، ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا، جس میں کوئی دنیاوی لالچ یا مقصد نہ ہو، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ یہ اس نظم کو رحمان بابا آپ جانتے ہیں پشتو زبان کے ایک بڑے شاعر ہیں، تو اس کو اردو میں ترجمہ کیا ہے پروفیسر محمد طاہا خان نے۔ تو یہ یعنی اصل نظم نہیں ہے، یہ ترجمہ شدہ نظم ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروفیسر محمد طاہا خان کی تصویر، جنہوں نے اس پشتو نظم کو ترجمہ کیا ہے اردو زبان میں۔ یہ ان کی کتاب ہے جی پروفیسر محمد طاہا خان کی متاع فقیر، متاع کہتے ہیں خزانے کو، تو فقیر کا خزانہ۔ تو یہ اس کتاب میں سے آپ نے یہ نظم پڑھنی ہے اخلاص رحمان بابا کی۔ تو شروع کرتے ہیں جی اس تعارف کے بعد۔ سب سے پہلے رحمان بابا جن کو کہتے ہیں، ان کا اصل نام عبد الرحمان تھا، ادبی نام ان کا رحمان بابا کے نام سے مشہور ہوئے۔ والد کا نام آپ کے عبد الستار تھا، محمد قبیلے سے آپ کا تعلق ہے۔ ابتدائی تعلیم کی بات کریں تو رحمان بابا نے ابتدائی تعلیم تصوف اور فقہ کی اپنے گاؤں کے جید عالم محمد یوسف سے حاصل کی۔ یہ بات تقریباً 300 سال پہلے کی، آپ سن دیکھ رہے ہیں 1632 سے 1711، تو یہ ذہن میں رکھیں 300 سال تقریباً پہلے کی بات ہے۔ ان کے اسلوب کی بات کریں، یعنی لکھنے کے انداز کی بات کریں، تو پشتو زبان کے مشہور شاعر ہیں رحمان بابا۔ دوسرے پشتو شعراء سے الگ ان کا مکتبہ فکر ہے، یعنی اپنا پیغام دیتے ہیں۔ ان کے موضوعات دیکھیں تو خودی کی تعلیم ہے، جس طرح حضرت اقبال نے خودی کی بات کی، خودی اپنی ذات کی پہچان، اپنی ذات کا شعور کہ ہم کون ہیں، ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا، تو خودی کی تعلیم کی بات کرتے ہیں، عالمگیر انسانی مساوات کی بات کرتے ہیں، برابری کی بات کرتے ہیں۔ شاعری کے ذریعے عالمگیر محبت کا پیغام دیتے ہیں، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ شاعری علاقہ ہی نہیں ہے بلکہ آفاقی ہے، عالمگیر ہے، جس کو آپ انگلش میں یونیورسل کہتے ہیں۔ ظلم، بے انصافی، استحصال اور آمریت سے نفرت کا درس دیتے ہیں ہمیں۔ ان کی شاعری میں اخلاقی پہلو بڑا غالب ہے، یعنی ایک سمجھ لیں قوم کی اصلاح کی بات کرتے ہیں، اس کو مصلحہ کہتے ہیں، اصلاح کرنا، ریفارمر، ایک ریفارمر کے طور پر اخلاقی پہلو نمایاں ہے، یعنی نصیحتی انداز ہے، آپ یوں سمجھ لیں۔ روحانیت، اخلاص، انسانی ہمدردی اور تصوف پہ مبنی شاعری ہے۔ آپ کی شاعری میں دینی رنگ نمایاں ہے، سادگی ہے، اخلاص ہے اور سچائی ملتی ہے آپ کی شاعری میں۔ اسلامی تصوف اور پشتون ثقافت کے حسین امتزاج پر مبنی کلام ہے۔ تصوف یعنی دین کو سمجھنا، عقل سے سمجھنا، اور پشتو ثقافت میں نظر آتی ہے۔ پشتون شاعری کے والے سے، یعنی پشتو شاعری کا آپ کو حافظ شرازی کہا جاتا ہے، ایک یہ بڑا اعزاز آپ کے لیے۔ اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ یہ پشتو شاعر تھے، تو رحمان بابا کی نظم تو پشتو میں ہے، اس نظم کو اردو میں ترجمہ کیا، اور منظوم ترجمہ، منظوم ترجمہ کا مطلب کہ نظم کا ترجمہ بھی نظم میں کیا، تو اس کو منظوم ترجمہ کہیں گے، پروفیسر محمد طاہا خان نے کیا۔
प्रोफेसर ताहा खान कसीरुल जहद, जिसको इंग्लिश में मल्टी डायमेंशनल कहते हैं, शख्सियत है, यानी बहुत सी सिफात है आप में, लेकिन आपका जो बुनियादी तारुफ है वो ये है कि एक काबिल उस्ताद है और यही आपकी बुनियादी शनाख्त है। तहकीक व तनकीद में भी आप महारत रखते हैं, बहुत उम्दा मुतरजम है, यानी तर्जमा निगार हैं। जिस तरह आज भी आपने रहमान बाबा के एक नज़म का तर्जमा पढ़ना है। बड़े ब्रॉडकास्टर हैं, ब्रॉडकास्टिंग रेडियो पे आप जो जानते होते ही है। तंजिया मज़ाहिया शायरी में इनका बड़ा ख़ास मकाम है प्रोफेसर ताहा खान का, बल्कि आपको उनका एक मज़ाहिया शेर सुनाते हैं। कहते हैं, वही है इख्तिलाफ बाहमी की अंजुमन अब तो, वही है इख्तिलाफ बाहमी की अंजुमन अब तो, फ़कत शादी के दिन उसने मिलाई हाँ में हाँ मेरी। मज़ाहिया शेरी ने, मेरी बीवी ने शादी को मैंने भी कबूल कहा, बीवी ने भी कबूल कहा, लेकिन उसके बाद कभी बेगम ने हाँ में हाँ नहीं मिलाई। तो ये आपको एक समझाने के लिए कि ये तंज़ो मज़ा इनकी ख़ास पहचान है। मताए फ़कीर के नाम से इन्होंने रहमान बाबा के सूफियाना कलाम का मंजूम उर्दू तर्जमा किया है, जिस बुनियाद पर आपको प्रोफेसर ताहा खान को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 2007 में सदारती तमगा बुराए हुस्न कारकर्दगी भी दिया गया है। ये नज़म इखलास मताए फ़कीर से ली गई, जो रहमान बाबा की नज़मों का तर्जमा है। इससे पहले कि हम बाकायदा नज़म शुरू करें, पहले ये देख लीजिए इखलास कहते किसको हैं। जब मैं इखलास की बेटा आपको जो भी तशरीह करा रहा हूँ, ये यानी आप समझ लें ये वो कंटेंट है जो आपने हर शेर में लिख सकते हैं, क्योंकि नज़म में आपको पता है ना एक ही बात चल रही होती है, तो ये वो मवाद है जो आप हर शेर में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इसमें मैंने कुरान और हदीस के हवाले भी दिए हैं, और ये हवाले भी वो हैं जो आप हर शेर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं इखलास के मायने और मफहूम को। इखलास के लुग़वी मायने यानी जो डिक्शनरी में लुगत में दिए गए हैं, किसी चीज़ की आमेज़श से दूसरी चीज़ को छांट कर अलग करना, यानी दो मिली हुई चीज़ों में से एक को अलग करना, ये लुग़वी डिक्शनरी के मायने में है। सो जब हम इस्लाम में इखलास की बात करेंगे, इस्लामी तालीमात के वाले से बात करेंगे, तो इससे मुराद ये है कि इंसानी ज़िंदगी में इंसान जो भी अमल करे और जिस सतह पर भी करे और जिस शक्ल में भी इबादत करे, वो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करे। यानी इंसान का हर अमल, हर फेल, हर कौल अल्लाह की रज़ा के लिए, उसमें दिखावा ना हो, उसमें दुनियादारी ना हो, उसमें मुनाफकत ना हो, उसमें ड्रामाबाजी ना हो। इंसान का हर अमल इसलिए हो कि उसका रब उससे राज़ी हो जाए। इसको इखलास कहते हैं। देखिए, इंसान की ज़िंदगी का बुनियादी मकसद क्या है? बहसियत मुसलमान अगर बात करें तो बहसियत मुसलमान हमारी ज़िंदगी का एक ही मकसद होना चाहिए, और है अल्हम्दुलिल्लाह, कि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए। हम हर वो काम करें कि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए, हर उस काम से बचें कि हमारा रब हमसे नाराज़ ना हो। तो इखलास ये है कि जो भी इबादत की जाए, जो भी अमल किया जाए, जो भी फेल किया जाए, जो भी काम किया जाए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए। इसको इखलास कहेंगे। इस्लाम में इखलास ही तमाम अमाले सालिहा की बुनियाद है। इखलास के बगैर तमाम अमाल ऐसे ही हैं जैसे रूह के बगैर जिस्म होता है। इखलास ही वो गोहर है जिसकी वजह से अल्लाह करीम की बारगाह में हमारे अमाल शर्फ मकबूलियत हासिल करते हैं। देखिए, अगर इखलास ना हो तो ज़ाहिर है अल्लाह के नज़दीक अमल काबिल कबूल नहीं है, वो तो फिर दिखावा है ना, दुनियादारी है, दुनिया में नेक बनने का अमल है, वो इखलास नहीं है। मैं आपको आसान सी मिसाल देता हूँ समझाने के लिए। देखिए, अगर मैं घर में नमाज़ पढ़ूँ और मिसाल दे रहा हूँ आपको, सजदा करूँ 5 सेकंड का, लेकिन जब मैं बाहर नमाज पढ़ूँ, मस्जिद में नमाज पढ़ूँ, लोगों के सामने नमाज करूँ, तो सजदे लंबे लंबे करूँ, दुनिया ये देखे कि कितना नेक इंसान है, लंबे सजदे करता है, तो वो लंबा सजदा भी गुनाह का बायस बन जाएगा मेरे लिए, क्योंकि उसके अंदर दिखावा है। मैं इसलिए लंबा सजदा करूं दुनिया को दिखाने के लिए। तो इखलास ये है कि दिखावा ना हो, जो काम हो अल्लाह की रजा के लिए। इखलास के बगैर किसी अमल की कोई हैसियत नहीं होती, बल्कि हर अमल मौजिब सजा बन जाता है। कुरान करीम फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मकामात पर
اخلاص اور صاحب اخلاص کی تعریف و تحسین فرمائی ہے اور اجر و ثواب کا وعدہ کیا اس شخص کے لیے جس کے عمل میں اخلاص ہو، یعنی جس کی عبادت خالص اللہ کے لیے ہو۔ اخلاص کیا مطلب؟ جس کی عبادت خالص اللہ کے لیے ہو۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتے ہیں یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف یعنی نبی پاک کی طرف آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، پس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ دین کو خالص کرتے ہوئے، تو دین کو خالص کرتے ہوئے کیا مطلب؟ اسی کو اخلاص کہیں گے کہ ہم جو بھی کریں وہ اس طرح سے کریں کہ مقصد خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، تو اس کو ہم اخلاص کہیں گے۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 2 تھی۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ اس طرح سے فرماتے ہیں سورہ النساء کی آیت نمبر 146 میں، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی وہ سنور گئے اور انہوں نے اللہ سے تعلق مضبوط جوڑ لیا اور انہوں نے دین اللہ کے لیے خالص کر لیا۔ تو دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا یہ اخلاص ہوگا۔ دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا تو مومنوں کی سنگت میں ہوں گے، یعنی ان کے لیے وعدہ ہے کہ وہ ان کو جنت میں مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ ایسے ہی سورہ غافر کی آیت نمبر 14 میں ذکر ہے، اللہ فرماتے ہیں پس تم اللہ کی عبادت، اس کی طاعت و بندگی کو خالص رکھتے ہوئے کیا کرو، اگرچہ کافروں کو ناگوار ہی گزرے، یعنی جتنی بھی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اور کوئی دوسرا شاہبہ بھی نہ ہو۔ سورہ زمر میں اس طرح ارشاد ربانی ہے آیت نمبر 2 میں، اے نبی ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے، پس آپ اللہ کی عبادت کیجئے، اس عبادت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ یعنی اللہ حکم دے رہے ہیں نبی پاک کو کہ آپ جو عبادت کریں خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، اس میں کوئی دوسرا شائبہ تک نہ۔ اگر اخلاص کی اہمیت ضرورت جاننے کے لیے ہم فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آتے ہیں تو یہ حقیقت ہم پہ آشکار ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے کہ دین تو نام ہی اخلاص کا ہے۔ تو نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے نہ اموال مال کی جمع، بلکہ وہ تمہارے قلوب اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اب دیکھیں اعمال تو ظاہری ہوتے ہیں، دنیا بھی دیکھ رہی ہے، قلوب دل نیت تو ہے نا، حدیث پاک انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ نیتیں دیکھتا ہے کہ جو عبادت کی جا رہی ہے یہ کیا اللہ کے لیے ہے یا دنیا داری کے لیے دکھاوا ہے، تو وہ عبادت جو خالص اللہ کے لیے کی جائے اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ڈیئر اسٹوڈنٹس میں نے جو اخلاص کا جو تشریح کی، آپ یہ ہر شعر میں لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں نظم میں ایک ہی موضوع چل رہا ہوتا ہے، تو میں نے اکٹھی تشریح کر دی بجائے اس کے کہ ہر شعر میں الگ الگ تشریح کروں۔ اب آتے ہیں جی باقاعدہ نظم کی طرف۔ اخلاص شعر نمبر 1، ہم دوش سریہ ہے مقام اخلاص، جو ملتا ہے غلام اخلاص۔ اخلاص خلوص کو کہتے ہیں، سچی ہمدردی کو بھی کہتے ہیں، لیکن جس طرح میں نے بھی آپ کو بتایا یہاں اس کا مطلب ہے خالص اللہ کے لیے عبادت کرنا۔ ٹھیک ہو گیا جی، یعنی خلوص تو ہے لیکن خلوص کس چیز کا؟ یعنی وہ عمل جو خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے۔
ہم دوش کہتے ہیں برابر، شانہ بشانہ چلنا، ساتھ ساتھ چلنا۔ سریا آسمان پر موجود 7 ستاروں کا جھرمٹ، آپ نے دیکھا ہوگا جھرمٹ آسمان پر نظر آتا ہے ستاروں کا، اس کو سریا کہتے ہیں۔ یعنی یہاں سریا سے مراد بلندی، بلند مقام، یعنی ستاروں کا جھرمٹ لیا جائے گا۔ یہ دیکھیے جی، یہ آسمان پہ یہ 7 ستاروں کا جھرمٹ جو ایک آپ کو خاص ترتیب سے نظر آتا ہے، اس کو سریا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو واپس آئیے جی۔ جی تو اب پھر مفہوم کیا بنا؟ ہم دوش سریا ہے، ہم دوش ساتھ ساتھ چل رہا ہے، مقام اخلاص، اخلاص کا، یعنی سریا بلندی کو کہتے ہیں، یعنی اخلاص کا مقام اتنا بلند ہے، اور جو ملتا ہے غلام اخلاص، ہر شخص اخلاص کا غلام ہے، یعنی اخلاص کا قائل ہے۔ تو مفہوم کیا بنا؟ اخلاص کی فضیلت اور غلام اخلاص کا مقام و مرتبہ اس کے اندر آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ تشریح میں آئیے تو اسلام میں اخلاص سے مراد، میں آپ کو ایسے بہت تفصیل سے پہلے بتا چکا ہوں، اسلام میں اخلاص سے مراد یہ ہے کہ انسان زندگی میں جو بھی عمل کرے اور جس سطح اور جس شکل کی بھی عبادت کرے، اس کا دل اس کی عبادت اور عمل صرف اور صرف اس بات پر مطمئن ہو کہ یہ عبادت اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اس بات پہ اس کا دل مطمئن ہو۔ اسلام میں اخلاص کا بڑا مرتبہ بیان ہوا ہے۔ زیر تشریح شعر کی بات کریں تو یہ پشتو شاعر رحمان بابا نے اسلام میں اخلاص کے مقام مرتبہ اور برکات کو اس شعر میں نہایت عمدگی سے بیان کیا ہے۔ مصرع اول میں وہ بتاتے ہیں کہ مقام اخلاص یعنی خلوص نیت، سچائی، باطن کی پاکیزگی اور بے غرضی وہ سطح ہے جو ہم دوش سریا ہے، یعنی اس کا مقام آسمان کے روشن ستاروں جتنا بلند ہے۔ یا شاعر نے در حقیقت اس روحانی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اخلاص محض ایک ظاہری خوبی نہیں ہے، بلکہ یہ عمدہ صفت ہے جس سے انسان کا مقام و مرتبہ بلند ہو سکتا ہے۔ مصرع ثانی کی بات کریں تو اس کے اندر پھر مزید وضاحت کی گئی ہے کہ اس دنیا اور آخرت میں جو بلندیاں، جو عنایتیں، جو کامیابیاں اور فیوز و برکات ملتی ہیں، یعنی فیض کی جمع فیوز، وہ صرف اور صرف اخلاص کے غلاموں کو ملتی ہیں، یعنی جس نے اخلاص کو اپنایا اسی کا مقام مرتبہ بلند ہوگا، کامیابی اسی کے قدم چومے گی۔ اخلاص کے بغیر، انہوں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اخلاص کے بغیر دنیا آخرت دونوں میں کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ دنیا کا کام کر رہے ہیں تو بھی آپ میں اخلاص، خلوص ہونا چاہیے، دوسروں کی ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ عبادت کر رہے ہیں تو خالصتاً اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اس میں کوئی دکھاوا، نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے، اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔ تصوف کی تعلیمات میں اخلاص کو قلب سلیم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قلب سلیم یعنی وہ دل جو ہر قسم کے غیر اللہ سے پاک ہو، اس کے دل میں صرف اللہ کا ڈر ہو، اللہ کی عبادت ہو، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے۔ اس شعر میں بتایا گیا ہے کہ وہ انسان جس میں صرف خدا کے لیے محبت ہو، وہ دنیا کے اعلیٰ ترین مرتبے کا مستحق قرار پاتا ہے۔ رحمان بابا فرماتے ہیں کہ اخلاص کا مقام اتنا بلند ہے کہ وہ سریا یعنی آسمان کی بلندیوں کے برابر ہے۔ اس پہلے شعر میں اگر ہم ادبی صنعتیں دیکھیں تو اس کو ویسے مطلب بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ دونوں پہلے شعر کے دونوں مصروں میں کافی ردیف موجود ہے۔ ادبی صنعتوں کی بات کریں تو صنعت استعارہ ہے۔ استعارہ یعنی ایک لفظ جو ظاہری معنوں میں استعمال نہ ہو، تو مقام اخلاص بلندی کا استعارہ ہے۔ صنعت تشبیہ بھی ہے، اخلاص کو سریا اور ہمدوش کیا قرار دیا گیا، یعنی تشبیہ دی گئی۔ صنعت تضاد بھی ہے، ایک طرح سے ایک طرف تو غلام کہا گیا جو ادنا ہوتا ہے، اور مقام سریا جو بلند، یعنی ایک بلندی کی بات کی گئی، ایک پستی کی بات کی گئی۔ تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاعر نے صنعت تضاد کا خوبصورت استعمال کیا ہے۔ حوالے کے اشعار دیکھیں تو ایک مجذوب کا شعر دیکھیے، وہ کہتے ہیں: ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔
خلوت تنہائی کو کہتے ہیں. یعنی اب دل، اللہ تعالیٰ میں نے دل سے دنیا کی یاد ختم کر دی. میں نے اپنے دل کو دنیا کی یاد کے بتوں سے پاک کر دیا، اور اب یہ دل اس قابل ہو گیا ہے کہ اس میں اللہ آ سکتا ہے. یعنی دل میں اللہ کب آتا ہے؟ جب دل میں دنیاوی خواہشات کے بت نہ ہو اور دل میں صرف اللہ کی رضا کی خواہش ہو. اس خوبصورت شعر کے تخلیق کار ہیں خواجہ عزیز الحسن مجذوب، لیکن کیونکہ جگہ کم تھی اس لیے صرف میں نے مجذوب لکھ دیا. شوکت پردیسی کا شعر دیکھیں، وہ کہتے ہیں حسن اخلاص ہی نہیں ورنہ، حسن اخلاص ہی نہیں ورنہ آدمی تو آج بھی ہے. یعنی آدمی تو ہے، اس میں انسانیت نہیں، اس میں خلوص نہیں. پورنم الہ آبادی کا شعر دیکھیے، وہ کہتے ہیں حسن اخلاق اے عروس حیات، عروس دلہن، زندگی کی دلہن یعنی زندگی کی خوبصورتی. حسن اخلاق اے عروس حیات سب سے اچھا سنگھار ہوتا ہے. بناؤ سنگھار کیا جاتا ہے نا، تو کہتے ہیں انسان کے لیے جو سب سے اچھا سنگھار ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کا اچھا اخلاق ہے. ایک مومن کی پہچان اس کے حسن اخلاق سے ہی ہوتی ہے. جی اب پہلے شعر کے بعد آگے بڑھتے ہیں. اب ہم دوسرے شعر کی طرف. گو فرش سے تا عرش سفر ہے دشوار، گو فرش سے تا عرش سفر ہے دشوار، طے کرتی ہے با یک جنبش گام اخلاص. عرش آسمان کو کہتے ہیں. یعنی فرش سے عرش تک کیا مطلب کہ زمین سے آسمان تک، یا یوں کہہ سکتے ہیں پستی سے بلندی تک. با یک جنبش، ایک ہی اشارے سے مطلب فوراً. گام اخلاص، گام کہتے ہیں قدم کو، جس کو سٹیپ کہتے ہیں چلنا. تو گام اخلاص، اخلاص کا قدم. یعنی اخلاص کا قدم ایسا ہے کہ یہ ایک ہی قدم سے زمین سے انسان آسمان تک پہنچ سکتا ہے. یعنی اخلاص کا ایک قدم ہمیں بلندیوں کی انتہا تک لے جا سکتا ہے. تو مفہوم دیکھیے، اخلاص انسان کو روحانی ترقی کے طویل اور کٹھن سفر کو بآسانی طے کرنے کی طاقت دیتا ہے. کیا؟ اخلاص. اسلام میں ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں ہر شعر میں، کیونکہ امتحان میں تو آپ کو پوری نظم نہیں آنی. اسلام میں اخلاص سے مراد یہ ہے کہ انسان زندگی میں جو بھی عمل کرے اور جس سطح کی اور جس شکل کی عبادت کرے، اس کا دل اس کی عبادت اور عمل صرف اس بات پر مطمئن ہو کہ یہ عبادت وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہے. جی میں نے ذرا فکرے کو دوبارہ سمپلیفائی کر دیا ہے کہ اسلام میں اخلاص سے مراد ہے کہ انسان زندگی میں جو بھی عمل کرے اور جس سطح کی اور جس شکل کی بھی عبادت کرے، اس کا دل اس بات پر مطمئن ہو کہ اس کی تمام عبادات اور اعمال صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. زیر تشریح شعر میں مشہور پشتو شاعر رحمان بابا نے اسلام میں اخلاص کے مقام و مرتبے کو نہایت عمدگی سے بیان کیا ہے. اس شعر میں شاعر ایک صوفیانہ حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ اخلاص ایسا وصف ہے جو انسان کو زمین سے آسمان کی بلندی تک لے جاتا ہے. یعنی اخلاص کی بدولت اس کا مقام و مرتبہ بلند ہو جاتا ہے اور وہ عظیم وسعتوں کو چھونے لگتا ہے. فرش تارش ایک روایتی ستارہ ہے جو دنیاوی سطح یعنی زمین سے لے کر ماورائی بلندیوں یعنی عرش تک کے روحانی مدارج کو ظاہر کرتا ہے. اس شعر میں بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا بظاہر مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ اس میں نفس کی مخالفت، نفس انسانی خواہشات کی مخالفت کرنی پڑتی ہے. دنیا کی کشش ہے، شیطانی وساوس یعنی وسوسے ہیں، انا کی بیڑیاں عائل ہوتی ہیں. لیکن اگر کسی کے پاس گام اخلاص یعنی اخلاص کا قدم ہو تو وہ یہ تمام فاصلے یعنی تمام رکاوٹوں کو بایک جنبش یعنی ایک ہی جنبش یعنی ایک ہی قدم میں طے کر لیتا ہے.
ٹھیک ہے، یعنی وہ جن چیزوں پہ عمل مشکل نظر آتا ہے، اگر اخلاص ہو تو وہ ساری مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ یا گام اخلاص کو ایک قدم قرار دینا اس طرف اشارہ ہے کہ اخلاص ایک ایسی روحانی قوت ہے جو دشوار ترین راستوں کو بھی آسان اور دور ترین فاصلوں کو بھی قریب کر دیتی ہے۔ اگرچہ دنیاوی پیمانوں پر وقت ہے، مشقت ہے، ظاہری عمل ہے، اس کی بنیاد پر انسان کو کامیابی ملتی ہے، لیکن اگر روحانیت کی بات کریں تو صرف اخلاص اور یعنی نیت کی پاکیزگی ہی سب سے بڑی کنجی ہے، اور صرف اس ایک بنیاد پر انسان مشکل سے مشکل مرحلہ طے کر سکتا ہے۔ شاعر یہ اخلاص کی طاقت کو بیان کر رہے ہیں۔ فرش سے تاج کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کا سفر اگرچہ بہت دشوار ہوتا ہے، اس میں بہت سی محنت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جو انسان اخلاص کے راستے پر چلتا ہے اس کا سفر بہت آسان ہو جاتا ہے۔ گام اخلاص سے مراد یہ ہے کہ اخلاص سے اٹھایا ہوا ایک قدم جو اس کی زندگی کو صحیح راستے پر لے آتا ہے۔ اس شعر میں بایک جنبش ایک نہایت اہم ترکیب استعمال کی گئی ہے۔ یہ صوفیانہ تصور کی نمائندہ ہے کہ صدقے دل اور خلوص کے ساتھ ایک لمحے کی توجہ بھی انسان کو معرفت کی بلند ترین سطح پر لے جا سکتی ہے۔ مولانا روم اور دیگر صوفی شعراء نے بھی کہا ہے کہ ایک صدی کی ریاضت ایک بے اخلاص لمحے کی توجہ کے برابر نہیں ہے۔ ایک صدی کی ریاضت ایک بے اخلاص بے نہیں آنا چاہیے تھا، یہ غلط ہو گیا۔ ایک صدی کی ریاضت غلط ہو گیا، ایک پوری اخلاص لمحے کی برابر نہیں، یعنی وہ عبادت جو آپ نے ایک لمحے کی لیکن اخلاص سے کی، وہ ایک لمحے کی عبادت پوری صدی کی ریاضت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے جس میں اخلاص نہیں ہے۔ ادبی صنعتوں کی بات کریں، صنعت تضاد ہے، اس میں فرش اور عرش یعنی پستی اور بلندی کا ذکر ہے۔ صنعت مبالغہ ہے، بیک جنبش طے کرنا، یعنی ایک ہی قدم میں زمین سے آسمان تک جانا صنعت مبالغہ ہے، بظاہر مبالغہ ہے، لیکن اگر اخلاص کی بات کی جائے تو پھر یہ حقیقت بن جاتی ہے، مبالغہ نہیں رہتا۔ گام اخلاص کو یعنی قدم کی بجائے، یہاں گام اخلاص کا مطلب قدم کی بجائے نیت اور خلوص ہے، تو یہ صنعت استارہ کا استعمال اب کہیں گے۔ حوالے کے اشعار دیکھیے، حضرت اقبال کا شعر جو بہت ریلیٹ کرتا ہے، وہ کہتے ہیں عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، جست قدم، صرف ایک قدم، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا، یعنی لگتا تھا بہت دور ہے لیکن عشق کے ایک قدم نے سارے فاصلے طے کر دیے۔ تو وہ عشق کا ایک قدم کون سا ہے؟ گام اخلاص۔ حضرت اقبالی فرماتے ہیں، کہتے ہیں پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش و عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے ابھی خام ابھی۔ دیکھیں عقل میں آپ مصلحت سے کام لیتے ہیں، لیکن جب عشق کی بات ہے وہاں مصلحت سے کام نہیں لیا جاتا، وہاں تو ایک ہی بات ہوتی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس میں کوئی مصلحت نہیں ہوتی۔ سماپ اکبر آبادی کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں خلوص دل سے سجدہ ہو تو اس سجدے کا کیا کہنا، خلوص دل سے سجدہ ہو تو اس سجدے کا کیا کہنا، وہیں کعبہ سرک آیا جبیں ہم نے جہاں رکھ دی۔ شعر نمبر 3 سے، فانی ہے ہر ایک چیز، ہر ایک رسم و رواج، باقی ہے مگر ایک دوام اخلاص۔ فانی ہوتی ہے عارضی، یعنی عارضی کس کو کہیں گے؟ ختم ہو جانے والی، یعنی وہ چیز جو مستقل نہ ہو، جو چیز عارضی ہو، ختم ہو جانے والی ہو، اس کو ہم فانی کہتے ہیں۔ دوام اخلاص، دوام وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ رہے، یعنی جو عارضی ایک چیز عارضی، فانی عارضی، اور دوام
یعنی ہمیشہ رہنے والی، مطلب مستقل، جو مستقل ہو، جو ہمیشہ رہنے والی ہو یا رہنے والا ہو، اس کو ہم دوام کہیں گے۔ تو بات کیا بنی؟ مجھے دنیا کی ہر شے فانی ہے، عارضی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، باقی ہے مگر ایک دوام اخلاص۔ اخلاص کو دوام حاصل ہے، اخلاص ہمیشہ رہے گا، یہ ہمیشہ رہنے والی چیز، مستقل رہنے والی چیز۔ تو آسان سے شیخ جی مفہوم کیا بنا؟ دنیا فانی ہے یعنی ختم ہو جانے والی ہے، اس کو ہم فانی کر دیتے ہیں، لیکن جو اخلاص ہے وہ لا فانی ہے، یعنی وہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اب آتے ہیں تشریح کی طرف۔ اسلام میں اخلاص سے مراد یہ ہے کہ انسان زندگی میں جو بھی عبادت یا عمل کرے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اس میں دنیا داری یا دکھاوے کا شائبہ تک نہ ہو، یعنی معمولی شک بھی نہ ہو۔ مزید تشریح میں آئے تو اس تشریح میں پشتون شاعر رحمان بابا نے اخلاص کے مقام مرتبہ کو نہایت عمدگی سے اس شعر میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اخلاص کی ابدیت، اور ابدیت الف سے آئے گا، یعنی ہمیشہ رہنے والی، ابدیت اور لافانیت پر روشنی ڈالی ہے اور بتایا ہے کہ دنیا کی ہر شے فانی ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ انسان اپنے تمام تر جاہ و جلال کے ساتھ تاریخ کی گرد میں گم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، کائنات کی ہر شے ختم ہو جائے گی، لیکن جو اخلاص یعنی خلوص باقی رہے گا۔ اس شعر میں شاعر نے دنیا کی فانی نوعیت کو بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ ہر چیز، ہر رسم و رواج نے ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ فانی سے مراد عارضی ہے، جس طرح دولت، شہرت، دنیاوی تعلقات، مقام، مرتبہ، یہ سب چیزیں فانی ہیں۔ تاہم شاعر اخلاص کی دوام کو ثابت کرتے ہیں کہ اخلاص دوام ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، جو ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ اخلاص ہے۔ اخلاص وہ قوت ہے جو انسان کی روح کو بے اثر ہونے سے بچاتی ہے اور آخری وقت تک انسان کے ساتھ رہتی ہے۔ یہ چیز اس شعر میں شاعر بیان کرتے ہیں کہ دوام اخلاص باقی ہے، تو در حقیقت وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ صرف اور صرف اعمال اور جذبات جو خالص اللہ کے لیے ہوں، ان اخلاص سے بھرے ہوں، وہ قیامت تک باقی رہتے ہیں۔ یہ شاعر نہ صرف دنیا کی بے ثباتی عارضی ہونا کا بیان کر رہے ہیں، بلکہ درس دے رہے ہیں کہ اس کی زندگی کا اصل سرمایہ اخلاص ہے۔ دنیا فانی ہے، اخلاص لا فانی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ اس شعر میں رحمان بابا بتاتے ہیں کہ اخلاص ہی روحانی ترقی کی بنیاد ہے۔ خلوص نیت ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو دنیا میں اور آخرت میں کامیاب کرتا ہے، سربلند کرتا ہے۔ انسان کے ظاہری اعمال اگر ریاکاری پر مبنی ہوں تو وہ بیکار ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ناقابل قبول ہے۔ یہ دنیا اور اس میں بسنے والی ساری مخلوقات نے ایک دن فنا ہو جانا ہے، لیکن خالص نیت سے کیے گئے اعمال اور اخلاص ہمیشہ باقی رہنے والی چیزیں ہیں۔ یہ دنیا فانی، اخلاص لا فانی ہے۔ بات برے کی بات ہو رہی ہے۔ اس شعر میں آپ سندوں کا استعمال دیکھیں تو سند تضاد ہے کہ ایک طرف کہا گیا فانی اور پھر کہا گیا باقی۔ فانی تو ختم ہو جانے والی چیز ہوتی ہے، باقی رہ جانے والی چیز ہوتی ہے۔ سند تکرار ہے، ہر ایک کی تکرار سے مطلب عمومیت ظاہر کرنا مراد ہے، یعنی ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ہر ایک۔ سند استعارہ ہے، دوام اخلاص کا بطور صفاتی استعارہ استعمال کیا گیا اس کے اندر۔ حوالے کے اشعار دیکھیے، امیر ملائی کا خوبصورت شعر، وہ کہتے ہیں زیست کہتے ہیں زندگی کو، وہ کہتے ہیں زیست کا اعتبار کیا ہے امیر، زیست کا اعتبار کیا ہے امیر، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔
بس یہ ہے کہ انسان کی حقیقت کیا دولت شہرت کچھ بھی نہیں ہے، ختم ہو جانے والی چیز ہے. ہاں اخلاص ایسی چیز ہے جو ہمیشہ رہے گی. خواجہ حیدر علی آتش کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا. گور قبر کو کہتے ہیں. بڑے بڑے بادشاہ، سکندر اعظم دا، الیگزینڈر دا گریٹ جس نے دارا سے حکومت چھینی تھی، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، میٹھے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے. اور نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں جس کام کو تو دنیا میں آیا تھا اے نذیر، جس کام کو تو دنیا میں آیا تھا اے نذیر، خانہ خراب تجھ سے وہی کام رہ گیا. یعنی ہم دنیا داری کے چکر میں پڑ گئے، دکھاوے میں پڑ گئے، اخلاص کو بھول گئے، جبکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ایک ہی پیمانہ تھا، اور وہ پیمانہ تھا اخلاص. آگے چلیے جی شعر نمبر 4 کی طرف، جس میں شاعر کہتے ہیں اسلام ہے پابندی اخلاص کا نام، اور نام ہے اسلام کا نام اخلاص. یعنی اسلام اخلاص کا نام ہے، اخلاص اسلام کا نام ہے. مطلب اسلام اور اخلاص ایک ہی چیز ہے، دونوں کو ہم ایک دوسرے سے الگ الگ نہیں کر سکتے. مفہوم سیدھی سی بات کہ اسلام اور اخلاص ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے. تشریح میں تو اسلام میں اخلاص سے مراد یہ ہے کہ انسان زندگی میں جو بھی عبادت یا عمل کرے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اس میں دنیا داری یا دکھاوے کا شائبہ تک نہ ہو. زیر تشریح شعر میں پشتون شاعر رحمان بابا نے اسلام میں اخلاص کے مقام مرتبہ اور برکات کو نہایت عمدگی سے بیان کیا ہے. اس شعر میں شاعر نے اخلاص کو ایمان، کامیابی اور روحانیت کی بنیاد بتایا ہے کہ اس کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے. اس شعر میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ اسلام محض چند رسم و رواج کا نام نہیں ہے، اسلام چند عبادات کا نام نہیں ہے. اسلام صرف محض عبادات پر زور نہیں دیتا، بلکہ اسلام کی اصل روح اخلاص میں ہے، یعنی نیت کی پاکیزگی میں ہے، عمل کی سچائی میں ہے، دل کی صفائی میں. پابندی اخلاص سے مراد اسلام میں صرف عمل نہیں بلکہ عمل کی نیت بھی اہم ہوتی ہے. ایک ایسا شخص جو ظاہر میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسے اعمال سر انجام دے، لیکن اس کے پیچھے اس کی نیت ریاکاری کی ہو، فخر ہو یا دنیاوی فائدہ ہو، تو پھر وہ اسلامی اصولوں کے مطابق سچے مسلمان کے زمرے میں نہیں آئے گا. وہ صرف دکھاوا ہوگا، اور ظاہر ہے اس کو کوئی ثواب یا اجر نہیں ملے گا. اس کے برعکس اگر چھوٹا سا کام کیا جائے لیکن اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو انسان بڑے مرتبے کو پا سکتا ہے. جس طرح قرآن مجید میں بار بار نیت، تقوی اور دل کی صفائی پر زور دیا گیا ہے. حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو اللہ تو خلوص دیکھے گا. یہ شعر میں اخلاص کی روحانی اہمیت کا احساس دلاتا ہے. اسلام کی بنیاد توحید، رسالت اور قیامت پر ہے، لیکن ان تمام عقائد کا مرکز خلوص نیت یعنی اخلاص ہے. شاید یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اسلام کے مفہوم کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اخلاص کو جانیے، کیونکہ اسلام کا جو نام ہے وہ در حقیقت اخلاص ہے، اور اخلاص نام ہے اسلام کا. یعنی اسلام کی بنیادی شناخت ہی خلوص یا اخلاص ہے. تو اس شعر کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اسلام صرف ظاہری عبادات اور رسم و رواج کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی اصل روح اخلاص یعنی نیت کی پاکیزگی اور عمل میں خلوص ہے. اخلاص کے بغیر کوئی بھی انسانی عمل قابل قبول نہیں ہوتا ہے. سندوں کا استعمال دیکھیے، سند تکرار آیا ہے، نام اور اخلاص کی تکرار ہے جو شعر کی معنویت کی گہرائی کو بڑھاتی ہے. سند استعارہ ہے، یعنی اسلام کا نام اخلاص، یہ ایک معنوی استعارہ استعمال ہوا ہے. حوالے کے اشعار دیکھیے، حضرت اقبال کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. یا عشق اس کو کہا جائے، حضرت ابراہیم کو نمرود نے آگ جلائی تھی نا، اور کہا تھا یا تو مجھے نعوذ باللہ خدا مان لو ورنہ میں تمہیں آگ میں پھینک دوں گا، آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو ان کو آگ میں گرا دیا گیا، لیکن انہوں نے نمرود کو خدا نہیں مانا.
انہوں نے سوچا بھی نہیں، آگ میں چھلانگ لگا دی، بے خطر کود پڑا چھ نمرود میں عشق، اور عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، لبے بام، عقل ابھی بھی حیرانگی سے یوں دیکھ رہی ہے کہ ہوا کیسے، آگ تو جلا دیتی ہے۔ تو یہ عشق کے معاملات ہیں، عقل کی سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں۔ یعنی بات اخلاص کی ہو رہی ہے، اخلاص ہو تو آگ بھی نہیں جلاتی۔ اطہر شکیل کا شعر دیکھیں، نیت ہو اگر نیک تو دیتا ہے خدا بھی، نیت ہو اگر نیک تو دیتا ہے خدا بھی، کرتے ہیں عمل لوگ تو ملتا ہے صلہ بھی، نیک عمل کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ اور عظیم مرتضیٰ کا شعر دیکھیں، وہ کہتے ہیں خلوص نیت رہبر پہ منحصر ہے عظیم، خلوص نیت رہبر پہ منتظر ہے، منحصر ہے عظیم، مقام عشق بہت دور بھی ہے پاس بھی ہے۔ یعنی اگر خلوص ہو تو مقام عشق پاس ہے، اور اگر خلوص نہ ہو تو پھر یہ مقام بہت دور کا ہے جہاں انسان پہنچ بھی نہیں سکتی۔ تو خلوص نیت رہبر پہ منحصر ہے عظیم، مقام عشق بہت دور بھی ہے پاس بھی ہے۔ آگے چلیں جی شعر نمبر 5 کی طرف، جس میں وہ کہتے ہیں صیاد کو ممکن ہے ہما ہاتھ لگے، صیاد کو ممکن ہے ہما ہاتھ لگے، پھیلائی محبت سے جو دام اخلاص۔ جی، اس شعر میں صیاد سے مراد شکاری ہے، شکار کرنے والا صیاد۔ صیاد کو ممکن ہے ہما ہاتھ لگے، اب دیکھیں ہما ایک فرضی پرندہ، یہ اصل میں نہیں ہوتا، ایک فرضی پرندہ، آپ یوں سمجھے داستانوں میں آتا ہے کہ ایک فرضی پرندہ ہے جو جس کے سر پہ بیٹھ جائے وہ بادشاہ بن جاتا ہے، یعنی یہ جس کے سر پہ بیٹھ جائے وہ خوش قسمت ہوتا ہے۔ تو اس پرندے کو خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن ظاہر حقیقت میں نہیں، یہ ایک فرضی افسانوی ایک پرندہ ہے۔ تو صیاد ہے، صیاد کو ممکن ہے ہما ہاتھ لگے، ممکن ہے صیاد کو ماں مل جائے، یعنی خوش قسمتی اس کا ساتھ دے، کب؟ پھیلائے محبت سے جو دام اخلاص، اگر وہ محبت سے پھیلاتا ہے دام جال۔ دیکھیں شکاری کیا کرتا ہے، جال پھیلاتا ہے نا پرندہ پکڑنے کے لیے، تو شاعر کہتے ہیں کہ اگر شکاری بھی محبت سے جال پھیلائے تو ممکن ہے اس جال میں ہما بھی آ جائے، یعنی خوش قسمتی اس کا مقدر بن جائے۔ تو یہ اخلاص کی اہمیت بیان کی گئی۔ تو مفہوم کیا ہوا؟ اخلاص اور محبت کی طاقت سے انسان ہر چیز حاصل کر سکتا ہے۔ تشریح کی طرف آئیں تو اسلام میں اخلاص سے مراد ہے کہ انسان زندگی میں جو بھی عمل یا عبادت کرے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور اس میں دنیا داری یا دکھاوے کا شائبہ تک بھی نہ ہو۔ زیر تشریح شعر میں مشہور پشتون شاعر رومان بابا نے اسلام میں اخلاص کے مقام مرتبہ کو نہایت عمدگی سے بیان کیا ہے۔ یہ شعر تمثیلی انداز میں اخلاص کی تاثیر اور برکات کو بیان کرتا ہے۔ یہاں شاعر نے ایک شکاری یعنی صیاد کی مثال دی ہے جو اپنے دام سے نایاب پرندے ہما کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہما افسانی پرندہ، جس طرح بھی آپ کو بتایا، مشہور ہے کہ صرف قسمت والوں کے سر پہ بیٹھتا ہے اور اس کو پکڑنا محال ہے، مشکل ہے۔ لیکن اگر کوئی صیاد ایسا ہو جو چلاکی فریبی نہیں بلکہ محبت کا جال بچھائے، اب دیکھیں یہ جال کا مطلب عملی جال نہیں ہے، یعنی محبت سے خلوص، یعنی وہ اگر مکر و فریب کا جال بچھائے گا تو ہما اس کو نہیں ملے گا، لیکن اگر وہ اخلاص کا جال پھیلائے تو ممکن ہے ہما اس کو مل جائے، یعنی اخلاص کا جال۔ دیکھیں یہ جال کا مطلب وہ عملاً جال نیٹ نہیں جسے پرندے پکڑے جاتے ہیں، وہ جال مراد نہیں، اخلاص کا جال یعنی خلوص، یعنی اگر اس کے پاس خلوص ہو تو ممکن ہے اس کو ہما بھی مل جائے، یعنی خلوص کی اہمیت بیان کی گئی۔ اس شعر میں جب لفظ ہما استعمال کیا گیا تو وہ دراصل کامیابی اور رضاء الہی کے استعارے کے طور پہ آیا گیا۔
دام اخلاص سے ایک بڑی خوبصورت ترکیب استعمال کی گئی ہے، یعنی خلوص اور محبت کے ذریعے انسان وہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے جو ظاہری تدابیر سے ممکن نہیں ہوتا۔ یعنی اگر انسان کا دل خلوص اور محبت سے لبریز ہو تو ناممکنات کو بھی ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ اس شعر میں اخلاص کی تاثیر کو فطری، روحانی اور مانوی سطح پر بیان کیا گیا ہے۔ جب انسان محبت کا جال پھیلاتا ہے تو وہ دلوں کو فتح کر لیتا ہے، اور جب اس محبت میں اخلاص ہو تو پھر معجزے بھی رونما ہو سکتے ہیں۔ معجزے جس کو عقل نہیں مانتے، اگر انسان کی نیت صاف ہو اور محبت و اخلاص سے کام لے تو وہ نایاب ترین یعنی ناممکن ترین جو ناممکن ہے وہ کامیابی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اخلاص کے ذریعے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے، یعنی ایسی چیزیں جو بظاہر ناممکن ہو لیکن ان کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ ہما ایک فرضی اساطیری پرندہ، اساطیری افسانوی جو کردار ہوتے ہیں جسے خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے، پکڑنا اس کو ناممکن ہے، لیکن شاعر کہتا ہے کہ اگر صیاد خلوص، اخلاص اور محبت کا جال پھیلائے تو ہما جیسے نایاب پرندے کو بھی پا سکتا ہے۔ یعنی اخلاص اور محبت سے انسان ہر مشکل کو آسان کر سکتا ہے۔ آسان اگر ہم اپنی بھی کر دیں کہ اپنی ہر مشکل کو آسان کر سکتا ہے۔ ادبی صنعتوں کی بات کریں تو صنعت تشبیہ کا استعمال ہے۔ دام اخلاص محبت کا جال تشبیہ دی گئی ہے۔ صنعت استعارہ ہے، یعنی ہما کو ایک کامیابی کی علامت کے طور پر استعمال کیا گیا۔ سند تمثیل ہے، تمثیل ہوتا ہے مثال کے ذریعے سمجھانا، سند تمثیل یعنی صیاد ہما کی تمثیل کے ذریعے ہمیں اخلاقی درس دیا گیا۔ اخلاص کی اہمیت کے حوالے سے اشعار دیکھیں تو حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ یقین محکم عمل پہم محبت فاتح، محبت اور محبت کیا جس میں خلوص بھی ہو، یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں، یعنی مرد اس سے کامیابی حاصل کر سکتا ہے اگر وہ محبت سے کام لے۔ پروین شاکر کہتی ہیں اگر خلوص کی دولت کے گوشوارے بنے، گوشوارے جس کو فہرست کہتے ہیں، شیڈول کہتے ہیں، اسکیجول کہتے ہیں، اگر خلوص کی دولت کے گوشوارے بنے تو شہر بھر میں کوئی صاحب نصاب نہ ہو۔ صاحب نصاب کہتے ہیں جو زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں، یعنی امیر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خلوص کو دولت سمجھ لیا جائے نا تو سب غریب ہے، کوئی بھی صاحب نصاب یعنی کوئی بھی، یعنی خلوص کے معاملے میں ہم سب کنگلے ہیں۔ عطا الاجنبی کا شعر، وہ کہتے ہیں عجب خلوص عجب سادگی سے کرتا ہے، عجب خلوص عجب سادگی سے کرتا ہے، درخت نیکی بڑی خاموشی سے کرتا ہے، یعنی خاموشی سے۔ ٹھیک ہے جی، تو اسی کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی شعر نمبر 6 کی طرف اور آخری شعر کی طرف۔ شیرینی گفتار پہ حیرت کیسی، شیرینی گفتار پہ حیرت کیسی ہے، گفتہ رحمان کلام اخلاص۔ اب یہاں اگر رحمان کو رحمان بابا کے طور پہ لیں تو پھر اس کو تخلص کہیں گے۔ شیرینی کہتے ہیں مٹھاس کو، شیرینی گفتار، گفتار کہتے ہیں گفتگو کی مٹھاس، یعنی میٹھی گفتگو کرنا۔ گفتہ رحمان یعنی رحمان بابا کا کلام، یعنی ان کی کتاب جو شائع ہوئی گفتہ رحمان کے نام سے، اس کا ذکر آ رہا ہے، تو ہے گفتہ رحمان کلام اخلاص۔ وقت میری جو کتاب ہے نا یہ اخلاص سے بھری ہوئی ہے، تو اس طرح اس کو مقطع کہیں گے۔ مفہوم دیکھیے، گفتار کی شیرینی اور تاثیر الفاظ سے زیادہ نیت اور خلوص پر منحصر ہے، یعنی آواز میں مٹھاس کب آتی ہے، شیرینی کب آتی ہے، الفاظ سے نہیں آتی، نیت اور خلوص سے آتی ہے۔ ہم بار بار ایک ہی لفظ دہرا رہے ہیں تاکہ اچھی طرح آپ کو ذہن نشین ہو جائے تشریح میں۔ اسلام میں اخلاص سے مراد یہ ہے کہ انسان زندگی میں جو بھی عبادت کرے صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، دنیاوی زندگی کا شائبہ تک نہ ہو۔ اور ان اشعار میں بھی
پشتون شاعر رحمان بابا نے اسلام میں اخلاص کے مقام مرتبے کو نہایت بلند عمدگی سے بیان کیا۔ اس شعر میں وہ اس حقیقت کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ بات جب دل سے نکلے اور اس میں اخلاص بھی ہو تو ایسی بات میں تاثیر اور شیرینی خود بخود پیدا ہو جاتی ہے، یعنی آواز میں اثر آتا ہے۔ مشہور شعر ہے نا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، تو اسی طرف اشارہ ہے۔ رحمان بابا اس شعر میں بیان کرتے ہیں کہ اگر تمہیں میری گفتار کی شیرینی پر حیرت ہو رہی ہے تو یہ حیرت بجا ہے۔ کیوں؟ اس پہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، کیونکہ یہ کلام اخلاص کا ہے، اور جو بات اخلاص کی ہو، دیکھیں جو کام اخلاص سے کیا جائے اس میں برکت ہوتی ہے، شیرینی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں میرا کلام تو ہے ہی اخلاص کے بارے میں، تو اگر میری گفتگو میں شیرینی محسوس ہو رہی ہے، آپ کو مٹھاس محسوس ہو رہی ہے، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ جب بات دل سے نکلتی ہے تو اثر انگیز بھی ہوتی ہے، وہ دل نشین بھی ہوتی ہے۔ یہاں شاعر نے بڑی خوبصورتی سے اپنے کلام کی تاثیر کو اخلاص کے ساتھ جوڑ دیا ہے، یعنی وہ اپنے کلام کو اخلاص سے جوڑ رہے ہیں۔ اب ذہن میں رکھیں، وہ اپنے کلام کو اپنی قابلیت نہیں بتا رہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں قابل شاعر ہوں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے شعر میں تاثیر اس لیے ہے کہ میں اچھا شاعر ہوں، مجھے شعر کہنے آتے ہیں، وہ اپنی قابلیت کا ذکر نہیں کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اگر میرا شعر آپ کو اچھا لگ رہا ہے، اگر میرا شعر اب میں آپ کو مٹھاس ہے، تو اس کی وجہ میری قابلیت نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اخلاص ہے، اور اخلاص کی وجہ سے آپ کو شعر اچھا لگ رہا ہے۔ یہ بات تصوف اور روحانیت کی دنیا میں ایک مسلمہ اصول ہے، یعنی طے شدہ اصول ہے کہ اثر صرف لفظوں میں نہیں ہوتا، اثر دل کی سچائی میں ہوتا ہے۔ یہ شعر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زبان کی چاشنی کا اصل ذریعہ اخلاص ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز میں تاثیر ہو، مٹھاس ہو، دوسروں کے دل پہ اثر کرے، تو اخلاص کو اپنائیں، یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر سادہ سا جملہ اگر اخلاص سے بولا جائے تو وہ دعا بن جاتا ہے، اور اگر فصیح و بلیغ کلام میں ریاکاری ہو تو اس میں کوئی اثر نہیں ہوتا، بے اثر ہوتا ہے، جبکہ جو اخلاص ہے وہ گفتگو میں ایک تاثیر پیدا کرتا ہے۔ ادبی صنعتیں دیکھیں تو اس میں صنعت استعارہ کا استعمال ہے کہ شرینی گفتار کی مٹھاس کا استعارہ ہے۔ صنعت تلمیح ہے، اشارہ ہے نیت کی طرف، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دور و مدار نیتوں پر ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو جی ایسی بات آپ چند الفاظ کے ذریعے کسی تاریخی بات، قرآن حدیث واقع، مشہور واقع کی طرف اشارہ کریں، اس کو تلمیح کہتے ہیں، تو تلمیح کا استعمال بھی ہوا۔ حوالے کی اشعار دیکھیں جو میں آپ کو پہلے سنا چکا، حضرت اقبال کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، وہ بات سیدھی آسمانوں تک جاتی ہے، دل میں اتر جاتی ہے۔ اور شعر دیکھیے، کہیں خلوص کہیں دوستی کہیں پہ وفا، کہیں خلوص کہیں دوستی کہیں پہ وفا، بڑے کرینے سے گھر کو سجا کے رکھتے ہیں، یعنی گھر میں بھی خلوص وفا کی بات۔ اسماعیل میرٹھی کا شعر، وہ کہتے ہیں جو بات کہو صاف ہو ستھری ہو بھلی ہو، نصیحت آمیز خوبصورت شعر، جو بات کہو صاف ہو ستھری ہو بھلی ہو، کڑوی نہ ہو کھٹی نہ ہو، مصری کی ڈلی ہو، مٹھاس۔ اور ابھی آپ نے پڑھا مٹھاس کب آتی ہے؟ جب اس میں اخلاص ہو، جب اس میں ریاکاری نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، الحمدللہ آپ کے اشعار مکمل ہوئے۔ اب ہم بڑھتے ہیں نظم کے خلاصے کی طرف۔ تو نظم اخلاص میں رحمان بابا نے اخلاص کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ ان کے نزدیک اخلاص ہی وہ راستہ ہے جو انسان کو دنیاوی پابندیوں سے بلند کر کے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ اخلاص کی طاقت سے ہی انسان مشکل سے مشکل سفر کو بھی آسانی سے طے کر لیتا ہے۔ اس دنیا کی ہر شے فانی ہے، صرف اخلاص باقی رہتا ہے۔ اسلام کی حقیقت بھی اخلاص ہی ہے۔ محبت اور اخلاص کا جال انسان کو
حقیقی کامیابی عطا کرتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حقیقی کامیابی صرف اخلاص سے ہی ممکن ہے۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہاں نظم مکمل ہوتی ہے۔ ویسے تو نظم آسان سی تھی، لیکن آپ نے تفصیلی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ میں نے کوشش کی ہے آسان لفظوں میں آپ کو اچھی تشریح کر کے دوں۔ شروع میں ہم نے اخلاص کی تعریف دیکھی، قرآن و حدیث کے حوالے دیکھے جو آپ ہر شعر میں استعمال کر سکتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں نظم کے ہر شعر کا حوالے کا شعر پھر ہر شعر میں استعمال ہو سکتا ہے، کیونکہ نظم میں ایک ہی چیز مسلسل چل رہی ہوتی ہے۔ ہم آپ کے لیے بڑی محنت سے ویڈیوز بناتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آئے، صرف آپ ایک دفعہ دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے اور آپ کے لیے آسانی ہو۔ تو اس کے بدلے میں صرف آپ سے ایک ہی چاہوں گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے علم و ادب، اوپر آپ کو ریکویسٹ نظر آ رہی ہے، اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، تاکہ علم کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے، یوں ہی چراغ سے چراغ جلتا رہے اور علم کی روشنی پھیلتی رہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔